سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے وضو کے تعلق سے گفتگو کی تھی اور وضو تک ہی اس کو محدود رکھا تھا۔ آج آپ سے ہم اس ویڈیو میں گفتگو کرتے ہیں غسل کے تعلق سے کہ غسل میں فرض کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اور اگر تم ناپاک ہو، یعنی اگر تمہیں غسل کی ضرورت ہو اور غسل تم پر فرض ہو تو فَاتَّطَہَّرُوا، خوب پاکی حاصل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم غسل کو غسل کے طریقے سے ادا کرو۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر غسل کرنے والے کے جسم پر کہیں پر کوئی ناپاکی گندگی لگی ہے تو پہلے اس کو دھوئے۔ اس کے بعد بالخصوص یہ خیال رکھا جائے کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض غسل کا کلی کرنا ہے، صحیح طور پر 3 مرتبہ کلی کرے۔ دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا ہے، ناک میں صحیح انداز میں پانی ڈالے۔ اور تیسرا فرض سر سے لے کر پیر تک اس انداز میں پانی بہائے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ذرہ برابر بال کے برابر خشک نہ رہ جائے۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ لیکن غسل کا مسنون اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جیسے انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے ویسے ہی پہلے وضو کرے، لیکن اس میں یاد رہے کہ انسان جب غسل کر رہا ہے اور اس کے جسم پر کوئی ناپاک کپڑا ہے، مثال کے طور پر کوئی نیکر ہے یا تہمند یا لنگی بندھی ہوئی ہے اور وہ ناپاک ہے، یا انڈر ویئر ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی کپڑا ایسا ہے جو جسم پر ناپاک ہے پہلے سے، جس پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، اب اسی کو پہن کر اگر انسان نہانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کپڑے کو 3 مرتبہ خوب اچھے انداز میں دھو لے۔ آج کل نوجوانوں کا حال ہوتا یہ ہے کہ رات میں زیادہ تر انڈر ویئر پہن کر سوتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے۔ انسان کو ستر عورت کا چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ کمرے کے اندر ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہو، لیکن اس کا چھپانا ہر حال میں ضروری ہے۔ بہرحال اگر انسان کا کوئی احتلام ہو گیا، نائٹ فائل ہو گیا اور اس پر ناپاکی لگی ہے اور وہ نہانا چاہتا ہے اسی کپڑے کے اندر، تو پہلے جو کپڑے کو پہنے ہوئے ہے جس پر ناپاکی لگی ہے اس کو 3 مرتبہ اچھی انداز میں دھو لے، اس کے بعد غسل کرے۔ اگر ایسا نہیں کیا اور اسے پہنے انسان نے جس پر غسل فرض تھا نہانا شروع کر دیا تو وہ لاکھ گوتے لگائے، لاکھ مرتبہ اپنے جسم پر پانی ڈالے، لیکن جب تک اس کے پہنے ہوئے کپڑے سے گندگی دور نہیں ہوگی تب تک اس کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر ہاتھ لگتا رہے گا تو اور جسم ناپاک ہوتا رہے گا، اور بقیہ یوں ہی اس کو اتار کر نہانا چاہے تو نہا سکتا ہے۔ لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ اس کو پہلے دھوئے، وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد مسنون طریقہ یہ ہے کہ جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح سے وضو کرے۔ جب وضو کرے گا تو اس میں فرض بھی ادا ہو جائیں گے، اور جب فرض ادا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ غسل بھی مکمل ہوگا۔ اب اس غسل سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے، چاہے فرض پڑھے، چاہے واجب پڑھے، چاہے سنت ادا کرے، چاہے قرآن عظیم کی تلاوت کرے، چاہے نماز جنازہ پڑھے۔ لوگوں کا ذہن یہ رہتا ہے ہم نے غسل کے لیے وضو کیا تھا، اب یہ وضو صرف اور صرف غسل میں ہی کام آئے گا، بعد میں نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اس وضو سے جب تک باقی رہے جتنی نمازیں چاہے، جتنی عبادت چاہے، جتنی تلاوت چاہے سب کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وضو
نماز کے لیے بھی ہے، غسل کے لیے بھی ہے، تلاوت قرآن کے لیے بھی ہے۔ آپ اس سے جو اچھے کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا وضو باقی ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے، جبکہ غسل کے 3 فرض ہیں، ان 3 فرضوں میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ اگر کمی باقی رہ گئی تو ہر حال میں غسل نہیں ہوگا، اور جس غسل سے اب نماز ادا کی جائے گی کمی والے غسل سے، تو حضرات گرامی وہ عبادت، وہ نماز بھی کسی حال میں تام نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی، ادھوری رہ جائے گی۔ جس نماز کو ہم نماز سمجھ رہے تھے وہ نماز نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے غسل پر اور پاکی پر ہے۔ لہٰذا آج کے لیے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، لیکن یہ غسل کی بنیادی باتیں ہیں، ان کو خیال رکھا جائے، جسم کا کوئی بھی حصہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ مسنون طریقہ جو میں نے بتایا وہ یہی ہے کہ پہلے وضو کیا جائے، اور بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ پہلے داہنے کاندھے سے پانی ڈالا جائے، اس کے بعد بائیں کاندھے سے پانی ڈالا جائے، اس کے بعد جو ہے سر سے پانی بہایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔